بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور جتنے بھی نمازی ہیں اللہ سبھی کو معاف فرمائے، آنے والی زمین آسمانی بناؤ آفات سے محفوظ فرمائے۔ اس مالک سے دعا ہے کہ جمعہ المبارک کے صدقے سے سبھی کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ الصلاۃ معاذ الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، عروج ہے، بلندی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اور فرمایا کہ فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر منافقت کا مرض پایا جاتا ہے۔ اثقل الصلاۃ علی المنافقین العشاء والفجر، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقین پر بڑی بھاری ہے۔ اور فرمایا کہ اے لوگوں نماز پڑھو کہ صبح کی نماز مرتے وقت تمہارا ساتھ دے، اور ظہر کی نماز تمہارا جنازہ اٹھایا جائے گا تمہارا ساتھ دے، اور عصر کی نماز قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالوں کو آسان بنا دے گی، اور مغرب کی نماز تمہیں اللہ تک آسانی سے بنا دے گی، اور عشاء کی نماز ہے تمہیں ادخل الجنت، تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی مل جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ بھائی اب دیکھو قرآن مجید یہ کہتا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا وہ رسوائی میں ڈال دیا، فقد اخزیتہ، اس کی عزت ختم، اس کا تقوی ختم، اس کی ہر ایک چیز کو ختم۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اس کو ذلیل کر دیا گیا۔ تو اب جہنم میں کس کو ڈالا جائے گا؟ بھائی فیصلہ تو اللہ نے پہلے ہی کر دیا ہے کہ مسلمان جنت میں جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنت، جس نے کلمہ پڑھا وہ تو جنتی ہے۔ تو اب یہ اللہ کس سے کہتا ہے کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ؟ فرمایا کہ جو اللہ کے احکام سے بغاوت کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اسے جہنم میں ڈال دوں۔ اور ما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ دنیا میں بڑا سے بڑا آدمی تمہاری سفارش کر سکتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس وقت یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر آدمی بھاگے گا، اس کا باپ بھاگے گا، اس کی ماں بھاگے گی، اس کی بہن بھاگے گی، اس کا بھائی بھاگے گا۔ اور کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے بھاگے گا کہ کوئی نیکی نہ مجھ سے مانگ لے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ، دنیا کے اندر بڑے دوست تھے، کہتے یار کوئی پریشانی اٹھتی ہے تو ہمیں بتلا دو، تمہاری پریشانی کو دور کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ قیامت کا دن ہے، اللہ کہتا ہے کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ وصاحباتہ وبنی،
اور بیٹا کہاں بھاگے؟ اللہ کہتا ہے بیٹا بھی بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، ماں بھاگے گی، فلا انصاب بینہم، اللہ کہتا ہے سارے رشتے توڑ دیے میں نے۔ یہی بات ہے نا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، جو لوگ گزر گئے ان کے اوپر ان کے اعمال ہیں اور وہ اس کی جزا پائیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور جو تم کرتے ہو تمہیں اس کی جزا ملے گی۔ تو آپ کس پنگے میں بڑے ہوئے؟ آپ اس کے متعلق اور لوگوں کے متعلق مباحث کرتے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب آدم کے دور میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ نوح کا بیٹا 1100 سال عمر، 950 سال تبلیغ، اس کا بیٹا ڈوب کر مر گیا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے جو پہلے لوگ گزر گئے جو کچھ عمل کیا ان کو ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم عمل کرتے ہو تم سے تمہارا سوال کیا جائے گا۔ لَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، مَنْ أَسَافَ عَلَيْهَا، جس نے بدکاری کی اللہ کہتا ہے اس کے اوپر پڑے گی، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جس کے نیکی کی اس کے اوپر پڑے گی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جس کی کوشش کی اللہ کہتا ہے اس کو مل جائے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یہ قرآن مجید کے اندر اللہ کہتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جو تم نے عمل کیا دنیا کے اندر تم دیکھو گے، سوف یرا، اللہ کہتا ہے ان قریب دیکھو گے۔ وقل معلوم، اللہ کہتا ہے عمل کر، اوے عمل سے دیکھو قرآن، توحید، رسالت، آخرت، یہ منبع کی ہدایت، یہ نسخہ کیمیا، یہ توحید کی، رسالت کی، اللہ سے ملنا ہے تو رسالت کے ذریعے سے، رسالت کے ذریعے سے تم اللہ کو مل سکتے ہو، اور رسالت تم کو کہاں سے ملے گی؟ قرآن پاک سے ملے گی۔ تو بھائی کوئی فلم بناتا ہے نا، اس کا سکرپٹ لکھتا پہلے، اس کا رائٹر کون ہے، اس کا انڈیکیٹر کون ہے، اس کا ڈائریکٹر کون ہے؟ او بھائی ایک فلم بنانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور انسان نے زندگی گزارنی تھی تو ان کو اللہ نے لوارت چھوڑ دیا؟ نہیں، یہ پورا قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس کے اندر 1 کروڑ مسائل اللہ نے انسان کی زندگی کے بیان کیے۔ تو یہ قرآن یہی کہتا ہے کہ بندے آج کچھ کر لے، وقل معلوم، عمل کر، فَسَيَرَ اللَّهُ، القریب اللہ، وَرَسُولُهُ، اس کا رسول، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن تیرے عمل کو دیکھیں گے قیامت کے دن۔ بھائی علامہ اقبال یہی تو کہتے تھے، اے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، وقت کا کلندر ہے، اللہ کا ولی ہے، لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ یا اللہ اگر قیامت کے دن میرا اعمال نامہ کھولنا، پہلے تو پردہ دے دینا، اگر کھولنا بھی ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کھولنا، تنہائی میں میرے اعمال نامے کو کھول دینا، کہ دیکھ کر میرا نبی کیا کہے گا کہ میرے امتی نے یہ عمل کیا۔ بھائی تمہارے اعمال جمعرات کو، پیر کو نبی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اس حد تک کہ نبی فرماتے مسجد کے اندر سے آپ نے صفائی کی، ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا، اس کو باہر پھینکا، وہ بھی پیش کیا جاتا ہے، بڑے سے بڑا عمل۔ اور جب تمہاری نمازیں، تمہارا درود، تمہارا ذکر اللہ کے سامنے جاتا ہے، اس کے رسول کے سامنے، تو نبی پاک بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب برائی کی جاتی ہے تو برائی بھی نبی دیکھتے ہیں لیکن استغفار کرتے ہیں۔
کتنی رحمت. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کہتے ہیں نا کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت کا ہاتھ بندے کے سینے پہ اللہ نہیں رکھے گا. تو بھئی اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ کی رحمت محمد مصطفیٰ ہے دونوں جہانوں کے لیے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. بھئی اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہو. إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کی رحمت نیکیاں کرنے والے جو ہیں ان کے قریب ہے. بھئی اللہ کی رحمت کی ڈیفینیشن تو قرآن بیان کرتا ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے. وہ جس نے آیت اور کرسی پڑھی اس کا ایک پاؤں زمین پر دوسرا اس کا جنت کے اندر ہے. فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی اس نے بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کا جھنڈا لگا دیا. بھائی دیکھو نا یہ سحر انگیزی کیا ہے. اللہ کہتا ہے والمستغفرین بالاسحار. صبح کے وقت توبہ کرنے والے. توبہ تو دوپہر کو بھی ہو سکتی ہے, شام کو بھی ہو سکتی ہے, عشاء کو بھی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو سحری کے وقت توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں. والمستغفرین بالاسحار. ان قرآن الفجر کان مشہودا. فرشتے حاضر ہوتے ہیں لیکن فرمایا کہ فجر کے وقت جو قرآن پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے لاکھوں فرشتے ان نمازیوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہ اسپیسیفک ڈے, اسپیسیفک ٹائم, خاص ٹائم فجر کا. بھائی ساری رات جاگتے رہے, صبح کو سو گئے. ابراہیم بن آدم سے کسی نے پوچھا تھا کہ کتے ذبح نہیں ہوتے لیکن ہے بڑی کم تعداد میں, بکریاں ذبح بڑی ہوتی ہے لیکن ریوڑ کے ریوڑی. فرمایا کہ بکریاں جلس ہو جاتی ہیں صبح فجر سے پہلے اٹھ بیٹھتی ہیں, اللہ کا ذکر کرتی ہے. وہ اس کو برکت کہتے ہیں. برکت اس کو کہتے ہیں کہ 1 روپے میں برکت ڈالی. جس نے 1 روپے کی اس نے مچھلی خریدی اور مچھلی کے اندر سے ہیرا نکلا جو بادشاہ نے خریدا, جو 5 کروڑ ڈالر آج کے دور میں, اس کو رحمت کہتے ہیں. بھائی اللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. یہ تو دنیا کا حساب ہے کہ پیسے مل گئے, دنیا میں پیسے زیادہ ہیں تھوڑے ہیں. اللہ کہتا ہے میری رضا ہے. لا یرضی لعباد الکفر. میں بندے کے کفر پہ راضی نہیں ہوں. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اگر تم شکر کرو گے میں راضی ہو جاؤں گا. تو بھائی راضی ہوئے کہ نہیں؟ محمد مصطفیٰ امت کے لیے دعا کی. اللہ فرماتے والا سوف یعطیک ربک فترضی. اے نبی قیامت کے دن میں وہ عطا کروں گا تو راضی ہو جائے. اے پیغمبر جس نے تیرے پیچھے نماز پڑھی, جس نے تیرے پیچھے تکبیر تحریمہ پڑھی, بھائی بیت اللہ میں نماز پڑھے گا ثواب 1 لاکھ کے برابر, مسجد نبوی میں 50,000 کے برابر, مسجد بیت المقدس میں 50,000 کے برابر. اور جس نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی اور تیرے مولوی کے پیچھے نماز پڑھی جائے اس کو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب, جماعت کے ساتھ 70 لاکھ نمازوں کا ثواب. اور جس نے محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی اس کی کتنی نمازوں کا ثواب. وہ چہرہ جس کا آسمانوں کی طرف نبی علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف چہرہ بلند کیا, فرمایا یا اللہ میرا دل کرتا ہے بیت المقدس سے بدل کر بیت اللہ کو, خانہ کعبہ کو میرا قبلہ بنا دے. اور نبی علیہ السلام نے چہرہ آسمانوں کی طرف کیا, اللہ نے قبلہ بدل دیا. تو کیا
اور جس کی آنکھ پڑی آسمانوں پر قبلہ بدل گیا، اور جس نے نمازیں پڑھی نبی کے پیچھے، ان کے دل کیوں نہیں بدلے؟ یہ کوشچن مارک ہے۔ تیرا استاد تجھے پڑھائے، فلاں کا استاد پڑھائے، گریس مارک ملے اس کو، اس کے استاد کی محنت ہے، بھائی استاد کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اور جس کو نبی پڑھائے، اور نبی الامی جی، امی اس لیے کہتے ہیں کہ ام القرآ مکہ میں آئے، اور امی اسے بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اللہ اس کا استاد ہے، اس کو امی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو امی کو، ہم جو امی ان پڑھ ہیں، لیکن نبی وہ امی ہے جس کو اللہ نے پڑھایا براہ راست۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی میں نے تیری طرف وحی کی جو چاہی میں نے، مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اے نبی تم نہیں بولتے مگر میری وحی آتی ہو تم بولتے ہو، اپنی نفسانی خواہش سے نہیں بولتے۔ نفسانی خواہش سے جب نبی نہیں بولتا تو اگر نبی جس کو مسلمان کرے، نبی جس کو کلمہ پڑھائے، تیرا پیر مرشد کلمہ پڑھائے وہ مسلمان ہو جائے، لیکن جس کو نبی کلمہ پڑھائے وہ کافر ہی رہ جائے۔ یہ تیری انسانیت ہے، یہ تیرا عقیدہ ہے نبی کے بارے میں کہ ونسٹن چرچل شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھنے والا آئنسٹائن بہت بڑا سائنسدان بن گیا، اس کے استاد نے محنت کی تو نبی نے جس جماعت کو پڑھایا اس کے پلے تو نے کیا چھوڑا جن کو کافر کہہ دیا تھا۔ یہی تیری انسانیت ہے۔ اور بھائی نبی کی صحبت کا کسی کو اثر ہوا ہے کہ نہیں؟ سیدھی بات کر کہ نبی کی صحبت کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، لہذا وہ جماعت ہی ناکام ہو گئی۔ میں کہتا ہوں ناکام تو ہوا ہے، نبی ناکام نہیں ہوا۔ خدا کی قسم نبی کے پیچھے 1400 سال تک بھی جو کافر تھا، بلکہ آج کے دور میں میرے پیارے نبی کا جو کلمہ پڑھ لے وہ جنت میں جائے گا۔ اوے بلال کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، صہیب رومی کی بات بڑی دور کی بات ہے، حذیفہ یمنی کی بات بڑی دور کی ہے، طلحہ زبیر کی بات بڑی دور کی ہے، سعید ابن زید کی بات، عشرہ مبشرہ کی بات، ابو بکر صدیق کی بات، عمر ابن خطاب کی بات، عثمان غنی کی بات، حیدر کرار کی بات، معاذ بن جبل کی بات۔ معاذ بن جبل کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کے جتنے علماء ہیں قیامت کے دن معاذ بن جبل کے جھنڈے کے نیچے، فرمایا روم کے جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب حضرت صہیب روم کے جو رومی ہے اس کے جھنڈے کے نیچے، اور جتنے حبشی ہیں سب کے سب بلال حبشی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوئے۔ تو نے تو مرثا بھی چھوڑ دیا نا، قوت رسول کو، چائے کی پتی بنائی تم نے، لپٹن کا اثر قبول کر لیا، بروکبان کا اثر وہ نکلا تو نے قبول کر لیا کہ اس کے اندر بڑی قوت تھی، اور پتی کے اثر کو مانتے ہو، نبی کا اثر ہی کوئی نہیں۔ اور یار آج مائکروسکوپ لگاؤ، چھوٹی سی چیز سافٹ ویئر کرو اس کے اندر، تو میں سارے جراثیم نظر آئیں گے۔ تو وہ نبی جو دنیا میں بیٹھے اور ادھر سکرین لگی ہے، صبح کی فجر کی نماز پڑھی، فرمایا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ جہنمی آدمی ہے۔ نبی کہتے کہ یہ وہ جہنمی ہے کہ جب حاجی آتے تھے تو حاجیوں کا مال چوری کر لیتا تھا، اپنی کھنڈی اس کے نیچے کیل لگایا ہوا تھا، جو حاجیوں کا مال گرتا تھا اس طرح سے اٹھا لیتا تھا۔
نبی بتا رہے صبح کے وقت کون سا ٹیلی فون ہے ادھر، کون سا مائکروسکوپ ہے ادھر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہے، صحابی رسول ہے، میرے صحابیوں میں سب سے آخر میں جائے گا، اس لیے کہ دولت اتنی ہے کہ حساب دیتے دیتے وقت گزر۔ اور جو نبی اتنا کچھ بتائے تو کیا ان کو جو پیچھے کھڑے نماز پڑھنے والے تھے، جو 1,24,000 صحابہ کرام تھے، کیا ان کے متعلق نبی کو پتہ ہی نہ چلا؟ یہ سیدھا سادہ، کوئی میں آپ کو روحانیت کی بات کرتا ہوں، کوئی نبی پہ اٹیک نہیں ہے، کوئی رسول پر اٹیک نہیں ہے، یہ سیدھا سادہ اللہ کو جھٹلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کیپیسٹی پیغمبر کو نہیں دی کہ وہ جان سکے کہ منافق کون ہے، کافر کون ہے۔ حالانکہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے بتلایا کہ فلاں بندہ منافق ہے، فلاں بندہ منافق ہے، 16 بندوں کا نام فرمایا ہے حذیفہ، جب تک میری زندگی ہے، میری زندگی میں تو نے کسی کو نام نہیں بتلانے کہ منافق کون ہے۔ بھائی میں تم کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ منافق کون ہے، لیکن پیغمبر لگا سکتا ہے، تو پیغمبر کو اللہ وحی کرتا ہے۔ فرمایا 16 بندوں کے نام بتلائے، اور جو نماز جنازہ کے لیے حاضر ہوتے صحابہ کرام، جس میں حضرت حذیفہ حاضر ہوتے وہاں پہ چلے جاتے، اور جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں جاتے تھے صحابہ کرام بھی نہیں جاتے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے پوچھا کہ میں واسطہ دیتا ہوں آپ کو رسول کا، قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، جو نام رسول اللہ نے بتلائے تھے اس میں میرا نام تو نہیں تھا۔ فرمایا اے امیر المومنین خدا کی قسم آپ کا نام ہوتا تو میں آپ کو بتلا بھی دیتا۔ یار وہی جس کے اوپر اتری قرآن، جس کے اوپر اترا، اور دنیا کی آئیڈینٹیفیکیشن کو، دنیا کے اثرات کو ہے، بل گیٹس نے یہ سافٹ ویئر بنایا، انٹرنیٹ چلایا، اتنا کچھ بنا دیا، ڈرون طیارے، کیا کچھ بن گئی، یہ برج الخلیفہ، نیو سٹی، اور اتنے بڑے تعمیراتی ادارے، سائنس ٹیکنالوجی کی قوت کو مانتے ہو، لیکن محمد مصطفیٰ کی قوت کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ سیدھا سادہ اٹیک ہے محمد مصطفیٰ پر کہ محمد مصطفیٰ اپنے پیچھے بندے ہی نہیں چھوڑ سکے کہ جو نبی کے مشن کو چلا سکتے تھے۔ کہتے ان کو بٹھا دیا گیا سکواڈرن لیڈر جو نظام چلانے کے قابل ہی نہیں تھے، اور تو جا کے چلا لے۔ ابو بکر صدیق نے نظام چلا کے دکھایا، 12 کے 12 قبیلے مرتد ہو گئے تھے یمن کے اندر، ابو بکر صدیق نے سارے قبیلے 12 لشکر تیار کر کے سب کو دوبارہ مسلمان کیا۔ کہتے تھے آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا زکوٰۃ دینی پڑے گی، نبی کا فرمان ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں کی۔ عمر ابن خطاب کو کہتے ہو، عمر ابن خطاب وہ بندہ ہے جس کے متعلق ایڈورڈ گبن نے دا ہسٹری آف اسلام کتاب لکھی، کہتے فضائل کے بارے میں کتاب بتاؤ۔ کوئی اور بھی بندہ ہو، 22 جلدوں میں انگریزی میں کتاب ہے حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں، اور وہ ایڈورڈ گبن کہتا ہے خدا کی قسم میں حضرت عمر کی فتوحات، اس کے نظام معیشت کو، نظام سیاست کو، مقاصد زندگی کو دیکھتا ہوں، خدا کی قسم نبی کا سایہ اس پہ مجھے نظر آتا ہے۔ اس نے کہا had Islam produced and another Umar there would be no religion but Islam۔ اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو خدا کی قسم اس دھرتی پر ایک بھی عیسائی نہ ہوتا۔ عیسائی تو مان گئے، عیسائی مان گئے، یہودی مان گئے،
وہ یہودی تھا جس نے بیت المقدس کی چابیاں دی تھی. اس نے کہا تھا میں نے تورات پڑھی ہے، تورات کے اندر لکھا ہوا ہے حلیہ کہ جو بیت المقدس میں داخل ہوگا فتح کے لیے، اس کا غلام، اس کے ہاتھ میں مہار ہوگا، اس کے پیوند لگے ہوں گے 70 پیوند. اس خلیفہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر جس کا ذکر ہو. غیر مسلم تو مانتے جا رہے ہیں کہ لیکن ہمارے لوگ شک میں پڑ گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. میرے بھائیو بات سنو، میں آپ کو بڑے نکتے کی بات کہتا ہوں. میرے پاک پیغمبر کے پیچھے جس نے نماز پڑھی، قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں، کلن وعد اللہ الحسنی، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت کا وعدہ ہے. جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، یار ابو سفیان کو کلمہ کس نے پڑھایا تھا؟ محمد مصطفیٰ نے. اور فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کو امان ہے. اور نبی جس کو مسلمان کرے جو نبی کا سسر بھی ہے. بلکہ آگے چلو، حضرت حمزہ کو قتل کرنے والا وحشی جس نے مسرا کیا، ناک کان کاٹ دیے اور اس طرح سے مارا امیر حمزہ کو کہ عرش بھی ہل پڑا تھا، لیکن اس حبشی کو بھی کلمہ پڑھایا محمد مصطفیٰ نے. حضرت عمر کہتے ہیں تلوار نکالو اس کو قتل کرو. میرے پاک نبی نے کہا کہ اے عمر، ایک بندے کا اسلام لے آنا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر ہے. تو میرے بھائیوں، رضا کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھو. اگر تم نے نبی کی جماعت کو بدنام کر دیا تو سارا دین ہی بدنام ہو گیا. تو جب نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے، نبی کی جماعت کا اعتبار ہی اٹھ گیا، قرآن کا اعتبار اٹھ جائے گا، نماز کا اعتبار اٹھ جائے گا. اور مجھے بتلاؤ، اگر صحابہ کرام روایت نہ کرتے تو تجھے خیبر کی خبر کیسے ہوتی ہے؟ بتاؤ. یہ صحابہ کرام نے قرآن لکھا، روایت کس سے پہنچی؟ جو نبی کی صحبت میں بیٹھا اور جو نبی سے روایت کر کے دین تیرے تک پہنچائے، اسی کو تو داغدار کر دے. اور الحسن والحسین منی، یہ روایت کس نے کی؟ ابو ہریرہ نے. وجہ نظر علیہ عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ نے کی. اور وہ چادر والی، پانچل پاک والی روایت کس نے کی؟ سید عائشہ صدیقہ نے کی. امام مسلم کے اندر اٹھاؤ کتاب مسلم شریف کے اندر کہ وہ روایت کس نے کی. اور بھائی پانچل کو مان رہا ہے، جس کی فضیلت بیان کرنے والی ہے، اس کو تو نے داغدار بنا دیا. خدا کی قسم اگر صحابہ روایت نہ کرتے، نبی کا اٹھنا بیٹھنا کسی کو پتہ ہی نہیں. نماز پڑھی کس طریقے سے؟ صحابہ اکرام نے بتایا. اٹھے کیسے، اذان کیسے ہوئی، بلال نے کیسے اذان دی، حج کیسے ہوا، عمرہ کیسے ہوا. اور بھائی بتلا مجھ کو. اور جو نبی کے ساتھ تھے، ابو سعید خدری ساتھ تھا، ابو ہریرہ ساتھ تھے، عبداللہ ابن مسعود ساتھ تھے. اور جو صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، ہم کسی کی روایت کو حدیث نہیں کہتے. جو صحابی روایت کرتا ہے وہ حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں. اللہ کی دعا ہے.